اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 26 ربیع الاول 1443 ہجری، 2 نومبر 2021 عیسوی، 16 گتے کارتک 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم، آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: کالجوں میں اب تو بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں، کالجوں میں اب تو بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں، دین سے اب دور ہٹتی جا رہی ہیں لڑکیاں۔ کالجوں میں اب تو بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں، کالجوں میں اب تو بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں، دین سے اب دور، دین سے اب دور ہٹتی جا رہی ہیں لڑکیاں، کالجوں میں اب تو بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں۔ مغربی تعلیم سے اس طرح بدلا ہے مزاج، مغربی تعلیم سے اس طرح بدلا ہے مزاج، انجمن کی انجمن کی شمع بنتی جا رہی ہیں لڑکیاں، کالجوں میں اب تو بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں۔ رکھ دیا شرم و حیا کو ایک دم بالائے طاق، رکھ دیا شرم و حیا کو ایک دم بالائے طاق، گھر سے بے پردہ
سے بے پردہ نکلتی جا رہی ہیں لڑکیاں کالجوں میں، اب تو بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں۔ شکل و صورت سے بہت پہچان مشکل ہو گئی، شکل و صورت سے بہت پہچان مشکل ہو گئی، اب تو جیسے مرد بنتی جا رہی ہیں لڑکیاں کالجوں میں، اب تو بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں۔ اب تو جیسے مرد بنتی جا رہی ہیں لڑکیاں۔ ڈوب مرنا چاہیے مردوں کو اب اس دور میں، ڈوب مرنا چاہیے مردوں کو اب اس دور میں۔ لیڈروں پر دھان بنتی آ رہی ہیں لڑکیاں کالجوں میں، اب تو بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں۔ پیچھے پیچھے نوجوان ہیں آگے آگے لڑکیاں، پیچھے پیچھے نوجوان ہیں آگے آگے لڑکیاں۔ دیکھیے سردار بنتی جا رہی ہے لڑکیاں کالجوں میں، اب تو بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں۔ زیور تعلیم دین سے ہو گئی نفرت انہیں، زیور تعلیم دین سے ہو گئی نفرت انہیں۔ مغربی دھارے میں بہتی آ رہی ہیں لڑکیاں کالجوں میں، اب تو بڑھتی جا رہی ہیں لڑکیاں۔ دین سے اب دور ہٹتی جا رہی ہیں لڑکیاں۔ آپ سن رہے تھے جمیل اختر شفیق کی آواز میں ایک خوبصورت سی نظم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ برقرار رہے اور اس طرح کی اصلاحی نظمیں آپ تک پہنچتی رہے تو پھر آپ دیر مت کیجیے اور موبائل اٹھائیے، ڈائل کیجیے 9997234929 اور کھل کر کیجیے اپنے تاثرات کا اظہار، اس لیے کہ آپ کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے بہت قیمتی ثابت ہو سکتا ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے رخصت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا ضلع دھونشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے مسلمانوں کی عزت و آبرو ایک قیمتی سرمایہ۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے سورۃ النور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یقیناً جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ بھی کسی مومن عورتوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتے ہوئے اسے برائی کا الزام دیتے ہیں، بدکاری کی تہمت اس پر لگاتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں اللہ کی جانب سے ان پر لعنتوں کی بارش ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرات، دین اسلام میں عزت و آبرو کا معاملہ بڑا ہی کٹھن ہے۔ عزت و آبرو کا معاملہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ہر مسلمان، مرد ہو کہ عورت، جوان ہو کہ بوڑھا، آزاد ہو کہ غلام، مسلمان کی عزت ایک قیمتی سرمایہ ہے، اس کی زندگی کی ایک قیمتی متاع ہے۔ جس طرح سے کسی بھی مسلمان کی جان پر حملہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کے مال پہ حملہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے کسی بھی مسلمان کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ چاہے یہ حملہ آپ اور میں کسی کی تذلیل کر کے کرے،
کسی پہ توہین کر کے کرے، کسی پہ الزام لگا کے کرے، کسی پہ بہتان لگا کے کرے، غیبت کر کے کرے، کسی بھی طرح سے کریں، ایک مسلمان کی عزت و آبرو ایک قیمتی متاع ہے۔ مسلمان کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا گویا اس کے زندگی کی قیمتی سرمایہ کو چرانے کے مترادف ہے، اور یہ قیمتی متاع ہے۔ ایک مسلمان کی آبرو اور ایک مسلمان کی آبرو اور ایک مسلمان کی عزت کتنی قیمتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بہقی کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ نے خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ معظمک وما اعظم حرمتک وللمؤمنون اعظم حرمتا عند اللہ منک، کہا کہ اے خانہ کعبہ، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری حرمت کے کیا کہنے، تو کتنا عظیم گھر ہے، تو کتنا محترم گھر ہے، لیکن اللہ کے پاس ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مومن کی جان خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ محترم ہے، ایک مومن کی مال حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے، ایک مومن کی عزت و آبرو کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، جب ہم کسی کی تحقیر کرتے ہیں، جب ہم کسی کی تذلیل کرتے ہیں، جب ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں، جب ہم کسی پہ بہتان لگاتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے اس حرمت کو ہم پامال کر رہے ہیں جو حرمت کے خانہ کعبہ کے حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا احادیث میں اس بات کی تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے کہ جہاں آپ نے یہ کہا کوئی ناحق کسی کی جان پہ حملہ نہ کرے، کوئی ناحق کسی کا مال نہ لیں، جا بجا آپ نے عزت و آبرو کے حوالے سے بھی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا مال محترم ہے، ہر مسلمان کی جان محترم ہے، ہر مسلمان کی عزت و آبرو محترم ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کی ان تین چیزوں پہ ناحق حملہ کرے۔ آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی کی عزت و آبرو کم کرنے کے لیے، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کے لیے اس پہ الزام لگانا ہی ضروری نہیں،
اس پہ بہتان لگانا ہی ضروری نہیں، اس کی غیبت کرنا ہی ضروری نہیں۔ اگر آپ کسی مسلمان کو حقارت کی نظر دیکھتے ہیں تو آپ نے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو میں حقارت کی نظروں سے دیکھوں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو میں گری ہوئی نظروں سے دیکھوں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو میں اپنی نظروں سے گرا کر رکھوں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے لگے۔ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے لگا، اس شخص کا شمار اللہ تعالی کے پاس بروں میں ہوگا، اور برے لوگوں کی صفتوں میں اس کا شمار ہوگا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ ناحق کھلواڑ کرنا، کسی بھی مسلمان کو ناحق بدنام کرنے کی کوشش کرنا، اس کو منافقین کی صفت قرار دیا، منافقانہ کردار قرار دیا۔ کہا منافقانہ سوچ ہے یہ، منافقانہ کردار ہے یہ، منافقانہ کریکٹر ہے یہ کہ میں کسی مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کروں۔ ایک موقع پہ پیارے نبی نے خطاب کر کے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتاب المسلمین ولا تتبع عوراتہم۔ اے وہ لوگو جو صرف زبان کے مسلمان ہوں اور دل میں ایمان نہیں ہے، جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، سن لو، لا تغتاب المسلمی، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کی کمزوریوں کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ جو خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پتہ چلا کہ یہ منافقانہ کردار ہے۔ حضرات، جو کسی بھی مسلمان مرد ہو کہ عورت اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے، دنیا و آخرت میں بڑی بڑی سزاؤں کی وعید سنائی گئی اور وعید بتائی گئی۔ اور خاص طور پر اگر یہ عزت و آبرو سے کھلواڑ بہتان تراشی کے ذریعے سے ہو، بڑے بڑے گناہوں کے الزامات لگا کر ہو، تو شریعت نے بڑا ہی سخت موقف اپنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ النور میں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ معاشرے کے وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائیں، جو پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگائیں پر اس کو ثابت نہ کر سکے، 4 گواہ نہ پیش کر سکے، کہا ایسے الزام لگانے والوں کو تم 80 کوڑے لگاؤ۔ حاکم وقت کو یہ حکم ہے کہ لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ
اس طرح کھلواڑ کرنے والے کو کہا فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ، پہلی سزا۔ دوسری سزا ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، باقی زندگی میں کسی بھی معاملے میں اس شخص کی گواہی قبول نہ کرو، یہ مردود الشہادہ ہوگا۔ ایسا شخص جس نے کسی مسلمان پر مرد ہو کہ عورت بدکاری کا الزام لگایا اور اس کو ثابت نہ کر سکا، عدالت میں پوری زندگی میں مردود الشہادہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں نے عید کی چاند دیکھا، اس کی گواہی ناقابل قبول۔ وہ کہے میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، اس کی گواہی ناقابل قبول۔ حقوق کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں عدالت جب بھی وہ گواہی دینے کے لیے جائے گا، پوری زندگی وہ مردود الشہادہ رہے گا۔ وہ شخص ہے جس کی گواہی ناقابل اعتبار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ ناحق ایک مومن کی آبرو سے، عزت سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، تیری سزا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، 80 کوڑے لگاؤ۔ گواہی زندگی میں قبول نہ کرو، اور ایسے شخص کا شمار اللہ تبارک و تعالی کے پاس فاسقوں کی صفت میں ہوگا۔ وہ فاسق ہے، وہ گنہگار ہے، گنہگاروں کی صفت میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس کا شمار ہوگا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے تیز تیز تانبے جیسے ناخن تھے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے ناخنوں سے اپنے بدن کو کھرینچ رہے ہیں، اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل امین یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کو بدنام کرنے کے در پہ رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خواہ مخواہ ناحق دوسروں کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا کرتے تھے۔ رب العالمین کل روز قیامت جہنم میں انہیں خود ان کے ہاتھوں سزا دے گا۔ حضرات، شریعت کی ایسی بہت ساری تعلیمات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کسی بھی مسلمان کی جان و مال اور خاص کر عزت و آبرو کا کیا مقام ہے۔ لیکن انسانوں میں شر کی صفات ہے، حسد ہے، جلن ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، انتقام ہے، غصہ ہے، جہالت ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے کہ آبروئیں تہمتوں کی زد پہ رہی، عزتیں لوگوں کی زبانی نیلام ہوتی رہی، الزام تراشیاں ہوتی رہیں اور ہو رہی ہے، بہتان تراشیاں ہوتی رہی اور ہو رہی ہے، بہتان تراشیاں ہوتی رہی اور ہو رہی ہیں، اور نادانوں نے اور چھوڑو، تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اور
لوگوں تو چھوڑ دو، دنیا کے عظیم ہستیاں جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، جنہیں ہم رسول کہتے ہیں، انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیوں کو بھی نادانوں نے بخشا نہیں، اور انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں بھی کیسے کیسے الزامات کے زد پہ رہی، کیسی کیسی تہمتیں انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام پہ اور ان کے گھرانے پہ لگائی گئی۔ سورۃ البقرہ میں جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحروں نے، شیاطین نے کفر کا الزام دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے ولیعذ باللہ کفر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چلن بہت عام ہو گیا۔ سلیمان نے جادو کی وہ ساری کتابیں لے کر اپنے تخت کے نیچے زیر زمین دفن کر دی۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وہ تخت کے نیچے دفن شدہ کتابیں شیاطین نے نکالی اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی، لوگوں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے جو بھی کرشمے تھے، ان کی جو بھی غیر معمولی سلطنت تھی، ان کی جو بھی غیر معمولی اختیارات تھی، ہواؤں کے دروش نے وہ جو سوار ہو کے اڑا کرتے تھے، یہ سب جادو کے بل پہ ہوا کرتے تھے، اور جادو کفر ہے۔ لوگوں نے یہ کہا، جادوگروں نے یہ کہا، شیاطین نے یہ کہا، سلیمان علیہ السلام نے اب تک جو بھی کرشمے کیے ہیں وہ جادو کے بل پہ کیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے کہا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہ کیا، سلیمان نے جادو نہ کیا، سلیمان جادوگر نہ تھے، جادو تو شیاطین نے کیا، جادو کو شیاطین نے انسانوں کو سکھایا۔ وما کفر سلیمان، کفر و شرک کا پیغام ایک پیغمبر کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے۔ یوسف علیہ السلام اتنا بے مثال کردار، اتنا پاک باز کردار اور اتنی پاک باز زندگی انہوں نے گزاری، لیکن دیکھیے کیا کیا تہمتیں انہیں سہی، اور تہمت لگانے والے کون، الزام دینے والے کون؟ کوئی دوسرا نہیں، کوئی غیر نہیں، کوئی اجنبی نہیں، اپنے بھائی ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بھائی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے، انہیں معلوم نہیں ہم جن سے بات کر رہے ہیں وہی یوسف ہیں۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں ہم تو یوسف کو کنویں میں ڈال آئے، یوسف ختم ہو گئے۔ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کیسے بچایا، کیسے حفاظت کی، اور کیا کیا مقام عطا کیا۔ مصر کے خزانے کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ کون کیسا ہے دل میں رکھا کرو، ہر بات زبان پہ لائی نہیں جاتی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، قال انتم شر مکانا، بہت برے ہو تم لوگ، کتنے گئے گزرے ہو تم،
اتنا بڑا ظلم کیا کہ بچپن میں لے جا کے کنویں میں ڈالا، اور ابھی تک نعوذ باللہ یہ بھولے نہیں ہو، اور اوپر سے یہ الزام لگا رہے ہو کہ یوسف نے بھی چرایا تھا۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا الزامات لگا رہے ہو۔ دنیا والوں نے پاک باز مریم کو تک چھوڑا نہیں، نہ پاک دامن عائشہ کو چھوڑا رضی اللہ عنہا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جب معجزانہ طور پر بچے کی ولادت ہو گئی، معجزانہ طور پر بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، معاشرے نے کیا کیا الزامات نہیں دیے، کتنی زبانیں اتنی باتیں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، کہا کہ اے ہارون کی بہن، مریم سے خطاب کر کے معاشرے والوں کہہ رہے ہیں حالانکہ مریم کتنی پاک دامن تھی، پورا معاشرہ جانتا تھا۔ لیکن دیکھیے کہ معاشرے میں بہت سارے انسان شر قسم کے ہوتے ہیں، شر انسانوں سے کتنا قریب ہے، شیطان انسانوں پہ کتنا جلد غالب آتا ہے۔ پاک باز مریم سے خطاب کر کے معاشرہ کہنے لگا، کہا مریم نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، کتنے نیک ماں باپ تھے تمہارے، اور نیک ماں باپ کی پیٹ میں تم کیسی ظالم پیدا ہو گئی ہو۔ اللہ اللہ۔ مائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی پاک باز اور پاک دامن خاتون کی آبرو سے کھلواڑ کرنے کی ناپاک کوشش منافقین نے غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر کی، اور اللہ تعالی نے سورۃ النور میں ام المؤمنین کی براءت نازل کی، اور 10 آیتیں اللہ نے وہاں ذکر کی۔ اور بعض مفسرین کا یہ تجزیہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو غیظ و غضب اور اللہ تعالیٰ کا جو غصہ اس مضمون میں نظر آتا ہے، جہاں ام المؤمنین پر الزام لگا، ام المؤمنین کے آبرو سے منافقین نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے 7ویں آسمان سے ام المؤمنین کی براءت نازل کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو غیظ و غضب اس مضمون میں نظر آتا ہے، پورے قرآن میں اللہ کا ویسا غیظ و غضب کسی اور مضمون میں نظر نہیں آتا ہے۔ حضرات، کہنا یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو سرپسند ہے وہ ہمیشہ سے بے گناہوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تہمتیں لگاتے رہتے ہیں، آبرو کو نیلام کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ اپنے بے گناہ بندوں کو دفاع کیے بغیر نہیں چھوڑتا ہے، دفاع کیے بغیر نہیں چھوڑا کرتا ہے، اور انہیں تو ملائکہ دفاع کرتے ہیں۔ مومن خاموش رہتا ہے، ملائکہ اور فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، ابوبکر کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تھوڑی دیر خاموش رہے ابوبکر، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس شخص کا جواب دے دیا۔ جیسے ہی جواب دیا، پیارے نبی اٹھ کر چل دیے، ابوبکر پیچھے پیچھے گئے،
کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو میرا جواب دینا برا لگا کیا؟ پیارے نبی نے کہا ابوبکر، وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، جب تک تم خاموش رہے اللہ کے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جیسے ہی تم جواب دینے لگے اللہ کے فرشتے خاموش ہو گئے، میں اٹھ کے چل دیا۔ اللہ اپنے ملائکہ کے ذریعے سے دفاع کرتا ہے۔ تو حضرات، پیغام کیا ہے جو آج کے اس درس میں دینا چاہتا ہوں؟ عزت و آبرو کا معاملہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے۔ شب و روز، دن رات، پتہ نہیں ہماری زبان سے کتنوں کی عزت و آبرو سے نیلام ہوتی ہے، کتنوں کی آبرو پر ہم حملہ کر بیٹھتے ہیں۔ معاملہ کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی مثال گندگی کی مکھی کی طرح سے ہوتی ہے۔ گندگی کی مکھی نظافتوں کے ہزار منظروں سے گزرتی ہے پر بیٹھتی نہیں، وہ بیٹھتی وہاں ہے جہاں اسے گندگی نظر آتی ہے۔ معاشروں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے اندر ہزار خوبیاں ہی سہی، آپ کی کوئی خوبی انہیں نظر نہیں آئے گی۔ آپ کی ایک کمزوری دکھ جائے گی، اس کا پروپیگنڈا کرے گی، اس کی تشہیر کریں گے۔ ایسے مزاج رکھنے والے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من تتبع عورت اخیہ المسلم تتتبع اللہ عورت حتی یحفظہ ولو فی جوفہ رحلی۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی در پہ ہوتا ہے، اس سے بدنام کرنے کے لیے اللہ اس شخص کے در پہ ہوتا ہے اور اسے ایک نہ ایک دن ذلیل و رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ بھلے سے وہ اپنے گھر کی چہار دیواری میں کسی کونے میں چھپ کے کیوں نہ بیٹھا رہے، رسوائی اس تک پہنچ کر رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے۔ حضرات، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے، جب بھی ہمارے سامنے ہماری مجلس میں ناحق کسی مسلمان پہ حملہ ہو، ناحق کسی مسلمان کی غیبت ہو، خاموشی بھی جرم ہے، خاموشی بھی ہمیں شریک جرم بنا دیتی ہے۔ حکم ہے کہ اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں من رد عن ارضہ اخیہ المسلم ردہ اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کا دفاع کرے جب اس پر حملہ ہوتا ہے، ایسے شخص سے نارِ جہنم کو اللہ دور کر دے گا۔ نارِ جہنم سے بچانے والا عمل یہ ہے، آپ اگر ایک مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کا دفاع کریں گے، اسے بھی عزتی سے بچائیں گے، رب العزت آپ کو نارِ جہنم سے بچا لے گا اور بچائے گا۔ اس لیے عزت و آبرو کا معاملہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، اور ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے صبح و شام ہم خود اپنی عزت کی فکر کرے۔ چنانچہ صبح و شام کی جو دعائیں سکھائی گئی ہے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم استر عوراتی وآمن رواتی۔ اے اللہ، میری کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے،
میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میرے اندر کمزوریاں رہیں گی، اور میرے خوف کے سارے معاملات کو پرامن کر دے۔ گویا کہ ہمیں خود اپنی عزت کی فکر کرنے کی تعلیم دی گئی اور دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی بھی تعلیم اور تلقین کی گئی۔ زندگی میں کبھی اس سبق کو بھولنا نہیں چاہیے، اور انسان کو اپنے ذہن اور اپنی نگاہوں کے سامنے ان سبق کو یاد رکھ کر ان کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ دعا ہے رب العزت سے مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والے کو بھی ان کتاب و سنت کی پاک باز نصیحتوں پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد